وے ریسپیکٹ ٹو یو، نماز پڑھ لیں گے، باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، نہ ہمارے بینکوں میں، نہ ہماری عدالت میں، نو ویئر۔ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا۔ یہ فساد سے مراد کیا گیا؟ ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ پچھلی صدی کی 2 عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجئے، دی فرسٹ ورلڈ وار اور دی سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں انسان قتل۔ لیکن اس سے قطع نظر فساد کسے کہتے ہیں؟ بغاوت، اللہ کے خلاف بغاوت۔ جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وہ اصل میں منافقین کیا کہتے تھے؟ بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو، کیوں قریش سے جنگ مول لے رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو، صلح صفائی سے کام کرو، دشمن کو مارنا بھی ہے تو گڑ دے کر مارو۔ یہ تھا ان کا موقف، جنگ کے خلاف تھے وہ۔ جان جانے کا اندیشہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسے کیا کہا گیا؟ فساد فی الارض۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور نفلی اپنی بجا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم بات کرو گے، یہ فساد ہے۔ آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اوکے گو دس وے، اف دیٹ از یور چوائس یو کین گو اہیڈ۔ تم خود بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتیں گی۔ عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، گو اہیڈ، ہماری طرف سے آزادی ہے۔ ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ۔ زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کائے کی؟ جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ We have given you the freedom of choice۔ تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا۔ سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا، جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لوگ داؤ صبورا، موت مانگیں گے، کاش موت آ جائے ہم، لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، تو اصل تو سزا وہاں ملے گی، پوری سزا تو وہاں ملے گی۔ یہاں تو بعض الذی عملوا، کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں۔ لعلہم یرجعون، اور اس سزا سے بھی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، شاید کہ لوٹیں، شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمل جائیں، شاید کہ عذاب الہی جھنجھوڑے اور یہ جاگ جائیں۔ تو میری گفتگو کا اب تک ماحصل کیا ہے؟ نمبر 1، یوں سمجھیے کہ پورا گلوب ہے، اس پر تو 3 رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں، شرم اور حیا اور عفت و عصمت کی تار تار، سود، جوا، اسپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم۔
اور سیکولر نظام حکومت، اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ۔ بائبل میں ایک سملی ہے، ایک مشابہت ہے، تشبیہ ہے کہ آخری دور میں ایک مانسٹر ہوگا، ایک بڑا دیو ہوگا، ایک ایسا بہت ہی خونخوار حیوان ہوگا، اس کے 9 سینگ ہوں گے، اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی، اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی۔ آج وہ امریکہ سوار ہے، آبرو باختہ ہے۔ وہاں کی اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہتے ہیں ہم، ہماری شادی نہیں، ہمارے درمیان کوئی شادی کا ویڈلاک نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا کلنٹن نے، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ وہ آبرو باختہ عورت جو ہارلٹ کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر، یہ جو انجیل کا آخری باب ہے، ریولیشن، اس کی تشبیہ ہے۔ اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیہ ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے۔ لیکن یہاں میں نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان 3 لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین کرۂ ارض پر وہ بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے۔ اب تیسرے لیول پر آئیے، یہ ذرا مخفی لیول ہے، کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کر، وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کے جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے، فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں، ان کا پوپ جو ہے وہ ابسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا۔